ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمارے کچھ قابل احترام رشتے ہمارے عزیز رشتوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ جانتے بھی ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری اور ہمارے اپنوں کی زندگی برباد ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اپنی سازشوں سے ہمارا بھروسہ بھی توڑ دیتے ہیں اور ہمارے رشتے بھی۔ میرا نام دانین ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ ہم 6 بہن بھائی ہیں، 2 بھائی اور 4 بہنیں۔ ایک بھائی مجھ سے بڑا ہے اور دوسرا ہم سے چھوٹا ہے۔ میرے بڑے بھائی کی شادی میری کزن فضا کے ساتھ ہوئی۔ میری چچا ذات ہے، میری بہن کی منگنی میرے بھابھی کے بھائی سے طے ہوئی۔ والد ہیں جو ایک ہوٹل چلاتے ہیں۔ بڑے بھائی کا سٹور ہے، چھوٹا بھائی ابھی پڑھتا نہیں تھا، اسے بھی بھائی ساتھ ہی رکھتے تھے۔ وہ بڑے بھائی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ ابا نے کئی بار کہا کہ میرے ساتھ ہوٹل پر آ جاؤ، کام کے لیے 2 لڑکے رکھے ہیں، وہی کریں گے، تم بس کاؤنٹر پر بیٹھو، لیکن میرا بھائی نہ مانا۔ میری بہن کو بہت شوق تھا پڑھنے کا، لیکن نہ ابا مانے نہ بھائی۔ میٹرک کے بعد اب وہ گھر پر ہی ہے، سارا دن بھابھی کی خدمت کرتی ہے جو اس کی نند بھی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے ساتھ بنا کے نہیں رکھے گی تو کل کو نند بن کر اس کے ساتھ بھی برا ہی کرے گی، اسی لیے میری بہن بھابھی کی ہر بات مانتی تھی، اس کے سارے کام کرتی، اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی۔ میں نے بہت بار کہا کہ اتنا مت ڈرو بھابھی سے، یہ تمہیں کل کو اور ڈرائے گی، لیکن میری بہن کے دماغ میں صرف ایک انسان ہی ٹھیک تھا، اور وہ تھی ہماری بھابھی۔ میرا چھوٹا بھائی دوپہر کو کھانا لینے آتا تھا، میں کپڑے دھو رہی تھی اور میری بہن میری بھابھی کے کہنے پر سخت گرمی میں کھانا بنا رہی تھی۔ سلنڈر میں گیس نہیں تھی اور وہ چولہے پہ پچھلے 1 گھنٹے سے دھوپ میں لگی ہوئی تھی۔ اس کی بری حالت تھی۔ میرے بھائی نے پوچھا کتنی دیر ہے؟ میری بہن نے کہا آدھا گھنٹہ رک جاؤ، کل رات بارش کی وجہ سے لکڑیاں تھوڑی گیلی ہو گئی ہیں، اسی لیے آگ جلانے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ اسی وقت میری بھابھی کمرے سے نکلی اور چیخنے چلانے لگی کہ اتنی دیر ہو گئی ابھی تک کھانا نہیں بنا۔ بھابھی کی عادت تھی اکثر سب کے سامنے میری بہن کو کام چور اور پھوہڑ کہتی۔ اپنے مائکے میں بھی اس نے یہی مشہور کر رکھا تھا۔ پھر وہ خود آئی اور باقی کا کام جو مکمل ہونے تک کا تھا، اور میرے بھائی سے کہا جاؤ 20 منٹ تک آ جانا کھانا لینے، اپنے بھائی سے کہنا بھابھی کھانا بنا رہی ہے۔ میں نے دکھ اور غصے سے اپنی بہن کو دیکھا جو کب سے دھوپ میں جل رہی تھی، جو اب برآمدے میں بیٹھی پسینے سے شرابور تھی۔ میں نے اسے زبردستی اٹھا کر کہا کہ جاؤ نہاؤ جا کے، اور اس کے کپڑے استری کرنے لگی۔ تو بھابھی اپنے کپڑے بھی لے آئی اور بولی یہ بھی کر دو۔ میں نے کہا اس وقت تو گرمی بہت ہے اور بھوک بھی لگی ہے، شام کو کروں گی۔ اس وقت بھائی گھر میں داخل ہوئے، وہ شاید کھانا کھانے ہی آ گئے تھے۔ بھابھی نے میرے ہاتھ سے استری چھین کے فرش پر دے ماری۔ جب بھائی کو دیکھا تو رونے لگی کہ شکر ہے تم آ گئے، دیکھ لو کپڑے استری کرنے کا کہہ دیا تو استری فرش پر دے ماری، کہتی ہے مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام۔ اب وہ باقاعدہ برآمدے میں بیٹھ کر رونا شروع ہو چکی تھی، اور بھائی اسے روتا دیکھ کر ایسے گھبرا گئے جیسے استری فرش پر نہیں اس کے پاؤں یا سر پر دے ماری ہو۔ اب وہ کہہ رہی تھی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی میں نے ان کے کہنے پہ کھانا بنایا۔ میں جانتی ہوں تم کتنی محنت سے کماتے ہو، لیکن ان کو تو نہ قدر ہے بھائی کی اور نہ ہی بھابھی کی۔ بھائی اب افسوس سے مجھے دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کچھ شرم کرو، میری بیوی تم لوگوں کا کتنا خیال کرتی ہے اور تم لوگ اسے ہی ذلیل کرتے رہتے ہو۔ یہ معاملہ یہی نہیں حل ہوا۔ رات کو جب ابا آئے تو بھابھی نے کہا وہ الگ گھر میں رہیں گی۔ ابا نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی، اور دوسرے دن میرے بھائی سے کہا کہ مجھے مائکے چھوڑا۔ بھائی نے سارا الزام ہم لوگوں کو دیا کہ تم لوگ چاہتے نہیں ہو کہ میرا گھر بسا رہے، اور بھابھی کو ان کے مائکے چھوڑائے۔ اب بھابھی کا یہی معمول تھا، گھر بہت کم آتی۔ ابا نے پوچھا تو کہا کہ جب اس گھر میں میری بیوی کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، اسے کوئی اپنا ہی نہیں سمجھتا، کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتا، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ ابا خود بھابھی کو لینے گئے، لیکن ان کی وہی شرط تھی کہ الگ گھر لے کے دیں۔ ابا نے کہا 3 بیٹیاں ہیں بیاہنے والی، ان کا فرض ادا کر لوں پھر دیکھتے ہیں، لیکن بھابھی نہ مانی۔ میں اور میری بہن بھی گئے منانے، میں نے معافی بھی مانگی، لیکن انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہماری نہیں ماننی۔ میں نے بہت کہا میرا قصور ہے، میں معافی مانگ رہی ہوں، لیکن وہ پتہ نہیں کیا سوچے بیٹھی تھی، اس نے نہ ہماری مانی نہ ہی سیدھے منہ بات کی۔ ان سب کا رویہ میری بہن کے ساتھ اس واقعے کے بعد بہت عجیب ہو چکا تھا، جو یہی سمجھا رہا تھا کہ آنے والے وقت میں جو ان کی بیٹی چاہے گی وہی ہوگا، اگر وہ خوش رہیں تو ہی تمہیں خوش رہنے دیں گے، اور اگر نہیں تو یہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے ہماری اہمیت ہمیں بتا دی تھی۔ سگے چچا کا گھر بھی تھا، لیکن وہ لوگ صرف میری بہن کا سسرال بن چکے تھے، اور وہی حالات تھے جو وٹے سٹے کی شادیوں میں اکثر ہوتے ہیں، اسی لیے میری اماں اس رشتے کے خلاف تھی، لیکن میرے ابا کو لگتا تھا کہ ان کا بھائی چھوٹ جائے گا۔
ابا کہتے ایک بیٹی اس گھر میں آ رہی ہے تو دوسری بھی اپنے ہی گھر جائے گی، فکر کی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن اب پتہ چلا کہ چچا کو صرف اپنی اولاد ہی ٹھیک لگ رہی تھی، ہم سب تو ان کو اپنی بیٹی کے دشمن لگ رہے تھے۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ بھابھی کے بھائی نے، جس کی منگنی میری بہن سے ہوئی تھی، رشتہ توڑ دیا۔ میری بہن کو برا حال تھا رو رو کر، اور ابا بھی بہت پریشان تھے۔ ابا نے بھائی سے بات کی تو کہنے لگے یہ تو ہونا ہی تھا، ان کی زبان دراز ہے اور جن لڑکیوں کی زبان تیز ہوتی ہے ان کے گھر کم ہی بستے ہیں۔ ایک دن میری بہن نے کسی سے سنا اور جب وہ گھر آئی تو مجھے کمرے میں لے گئی۔ جو اس نے بتایا میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی۔ کہنے لگی بھابھی کے بھائی نے کورٹ میرج کر لی تھی، اسی لیے بھابھی نے سارا ڈرامہ کیا تاکہ اس کے مائکے والوں پر رشتہ توڑنے کا الزام نہ آئے۔ ابا کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھائی سے کہا کہ اب تمہاری بیوی یہاں نہیں آئے گی۔ 5 سال سے میری بیٹی کو اس کے بھائی نے اپنے نام پہ بٹھا رکھا ہے، اب اس آدمی نے کسی اور سے شادی کر لی اور تم دونوں میاں بیوی ہمیں دھوکہ دیتے رہے، ہم سے معافیاں منگواتے رہے۔ ابا نے بھائی کو گھر سے نکال دیا۔ اب ابا ہی تھے جو گھر کا خرچ چلاتے تھے، میرے چھوٹے بھائی نے بھی کام پر جانا چھوڑ دیا، اب ابا کے ساتھ جاتا تھا۔ میری بہن نے اس بات کو دل سے لگا لیا، اب وہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ اس دن بھی ابا اس کی دوائی لینے گئے تھے جب بھائی گھر آئے اور کہا کہ ابا کو سمجھاؤ، مجھے اور میری بیوی کو گھر آنے دیں، میں سسرال میں مزید نہیں رک سکتا، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ داماد گھر داماد ہو گیا ہے۔ میں بہت شرمندگی محسوس کرتا ہوں، میرا دل تو چاہا کہ ہمیں بھی اتنی ہی شرمندگی ہوتی تھی جب لوگ کہتے تھے کہ بیٹا بوڑھے باپ اور جوان بہنوں کو چھوڑ کر سسرال میں بیٹھا ہے، لیکن ہمارا تو کسی نے نہ سوچا۔ پر میں خاموش ہی رہی، کبھی کبھی ہمارا خاموش رہ جانا ٹھیک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میرے بہن بھائی پریشانی لیتے ہیں جس کی وجہ سے طبیعت خراب ہونے لگی، اور بہن خاص طور پر۔ میں نے بھی بہت سمجھایا کہ شکر کریں ان لوگوں سے بچ گئی، وہ لوگ تمہارے قابل نہیں تھے، لیکن میری بہن کو وہ وعدے اور قسمیں جینے نہیں دے رہی تھی جو وہ دھوکے باز انسان گھنٹوں فون پر میری بہن سے کرتا تھا۔ اب روتی رہتی اور ہنسنا بولنا چھوڑ گئی تھی، دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن ابا کے کزن اور ان کی بیوی ہمارے گھر آئے اور اپنے بیٹی کے لیے میرا ہاتھ مانگا۔ ابا نے کہا وہ پہلے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کریں گے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ کچھ دن بعد ابا کے کزن نے کہا کہ بیٹیاں تو دونوں ہی آپ کی ہیں، چھوٹی نہیں تو بڑی صحیح۔ اور پھر میری بڑی بہن کا رشتہ سمیر سے ہو گیا، جس کے ساتھ زندگی گزارنے میں نے خواب دیکھے تھے۔ سمیر کا گھر ہمارے گھر سے 5-6 گھر چھوڑ کر تھا۔ اس کے ابا میرے ابا کے بہت اچھے دوست تھے اور کزن بھی تھے۔ میں 10ویں کلاس سے ہی سمیر کے پاس ٹیوشن پڑھتی تھی اور اب FA بھی وہیں کروا رہا تھا۔ 2 سال میں نے اسے اپنا آئیڈیل بنا لیا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل انسان تھا، ایک اسکول میں ٹیچر تھا، شام کو اکیڈمی میں بچوں کو پڑھاتا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا وہ کوئی اور ہی دنیا ہے جو راستہ بھول کے ہمارے محلے میں آ گیا ہے۔ پتہ نہیں واقعی ایسا تھا یا جن سے محبت ہو وہ لگتے ہی ایسے ہیں جیسے ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ میرے لیے وہ اتنا اہم تھا کہ میں اسے دیکھ کر سارے غم بھول جاتی تھی۔ لگتا تھا زندگی بہت خوبصورت ہو گئی، لیکن اب رشتہ بدلنے جا رہا تھا، میرے خواب ٹوٹ گئے تھے۔ میری اور سمیر کی عمر میں بھی بہت فرق تھا۔ وہ مجھ سے 8 سال بڑا تھا، مجھے بچی سمجھتا تھا، کبھی کچھ ایسا نہیں کہا تھا جو مجھے لگتا کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہے۔ یہ تو میری ایک طرفہ محبت تھی۔ یہ ایک طرفہ محبت بڑی جان لیوا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے رکنا ہے یہاں چلتے جانا ہے، اور اس سفر میں جس کے ساتھ آپ چل رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے بھی یا نہیں۔ بھائی نے ابا سے معافی مانگ لی اور ابا نے معاف کر دیا، اور وہ دونوں میاں بیوی گھر آ گئے۔ میں اور میری بہن ان سے بات نہیں کرتے تھے۔ میری بہن سے میں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا کوئی کام نہیں کرنے کی۔ میں اپنی بہن سے بھی خفا تھی، اسے کہا بھی کہ وہ سمیر کے رشتے سے انکار کر دے، لیکن وہ ابو کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی اور میں اپنی تکلیف اسے بتا نہیں سکتی تھی۔ اور پھر قسمت نے ایک اور کھیل کھیل دیا، ابا نے میری بھی شادی طے کر دی۔ وہ شخص ابا کے دوست کا بیٹا تھا۔ ایک دن ہی ہم دونوں بہنوں کی شادی کر دی گئی۔ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ ایک شخص کے خواب نوچ کر دوسرے کی کیسے سجا لیتی۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے آج وہ شخص میرے بجائے میری بہن کا مقدر بن گیا۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا، بہت حوصلہ دینے کی کوشش کی کہ بہن سے نفرت نہ ہو، کیونکہ اس کا قصور نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ عمر دل سے سوچنے کی ہوتی ہے۔ دماغ تو کام نہیں کرتا، میرا بھی دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ غائب دماغی سے نکاح نامے پر دستخط کیے، اور پھر ایک دن ہی ہم بہنیں رخصت ہو کر سسرال آ گئیں۔
یہاں کا ماحول میرے گھر سے بہت عجیب تھا۔ میری ساس چند دن بعد ہی مجھ سے پوچھنے لگی کوئی خوشخبری ہے؟ مجھے شرم آتی تھی۔ اماں سے بات کرتی تو اماں کہتی کہ ماؤں کو شوق ہوتا ہے بیٹے کی اولاد دیکھنے کا، تم دل پر مت لو، دعا کرو جلدی تمہاری گود بھی بھر جائے۔ میں خود بچہ نہیں چاہتی تھی، سب کچھ اتنا اچانک تھا، میں تو اس سے ہی نکل نہیں پا رہی تھی۔ ماں بننے کی ذمہ داری شاید میں پوری نہ کر پاتی، اسی لیے ڈرتی تھی کہ ابھی کچھ نہ ہو، میکے آ جاتی تو سسرال جانے جو دل نہ کرتا۔ بہت دنوں تک میں عجیب مشکل میں رہی، بہن سے ملنے بھی نہیں گئی، وہ لوگ آئے تو میں کمرے سے ہی نہیں نکلی، کہہ دیا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دن سمیر خود میرے کمرے میں آیا اور بولا کیسی شاگرد ہو، سالی بن کے مجھے ہی بھول گئی ہو؟ میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تو کوئی بات نہیں۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ کیسی ستم ظریفی تھی، میں اس شخص کو اب دیکھ بھی نہیں سکتی تھی اور وہ میرے سامنے بیٹھا دنیا جہاں کی باتیں کر رہا تھا، میری ہی بہن کی باتیں کہ تمہاری بہن میرا خیال نہیں رکھتی، اسے سمجھاؤ کچھ، اور میں نظریں نیچے کی اپنے آنسو چھپاتی رہی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے جن کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہوتی، کاش وہ ہمارے ہوتے، لیکن کاش ہی رہتا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کو کچھ لوگ قطر لے کر جا رہے تھے، ویزا بھی ان لوگوں نے دیا اور کہا کہ پیسے وہاں جا کے کما کے دینا ہے۔ میرا بھائی بہت خوش تھا، ابا نے بہت منع کیا لیکن وہ نہ مانا اور قطر چلا گیا۔ ابا اب روز اس کی وجہ سے پریشان رہنے لگے تھے، اسے گئے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے لیکن کوئی فون نہیں آیا تھا۔ ابا نے بہت کوشش کی، رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ ابا نے بھائی سے کہا تو بھائی نے کہا لالچ بری چیز ہے، اسے لگ رہا تھا باہر جا کر امیر ہو جائے گا، اب امیر ہوگا تو خود ہی آ جائے گا، فکر نہ کریں۔ میں اور ابا بہت پریشان رہتے لیکن بھائی اور میری بھابھی کو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ دوسری طرف میرے سسرال والے مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان لوگوں نے مجھے بانجھ کہنا شروع کر دیا۔ میری ساس مجھے روز ہی کسی نہ کسی پیر کے پاس دم کروانے لے جاتی رہی، اس پہ سایہ ہے یہ کہا گیا۔ میں زندگی سے تنگ آ گئی تھی، شوہر بھی بہنوں اور ماں کے کہنے میں تھا، روز روز کے جھگڑوں سے بات طلاق تک آ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم کچھ دن میکے جا کے رہو، کچھ دن میں تمہیں واپس لے آؤں گا۔ ابھی میری ماں کو غصہ ہے، میں میکے آ گئی اور چند دن بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ ابا نے کہا بھائی سے کہ پوچھو جا کے ظلم کیا ہے یہ، لیکن ظالم کب مانتا ہے کہ وہ ظالم ہے۔ اس بات کو 1 سال گزرا تھا جب میرا ایک اور رشتہ آیا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن سب نے کہا کہ نہیں کرنی پڑے گی، میری کہاں چلنے دی۔ لڑکا شہر میں جاب کرتا تھا، اس کی ماں اور بہن آئی، مجھے پسند کر کے چلے گئے۔ میں راضی نہیں تھی، مجھے سمجھانے کے لیے ابا نے ان لوگوں سے سوچنے کا وقت مانگا۔ بھائی نے پتہ کروایا، بھائی مطمئن تھا کہ اچھے لوگ ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے ابا سے کہا مجھے شادی نہیں کرنی، لیکن ابا چاہتے تھے کہ میرے فرض سے جلدی فارغ ہو جائیں۔ جس دن میری شادی ہوئی اس سے اگلے دن ابا کی طبیعت خراب ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ دل کے مریض تھے، لیکن ہمیں گھر پر کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر پتہ چل جاتا تو شاید ہم لوگ ان کا زیادہ خیال رکھتے اور وہ اتنے کمزور نہ ہوتے اور ایسے اچانک ہمیں چھوڑ نہ جاتے۔ ابا ہم بہنوں کو تنہا چھوڑ گئے۔ کچھ چیزیں آپ کی قسمت میں ہوتی نہیں، میرے مقدر میں گھر کا سکون نہیں تھا۔ میرے دوسرے شوہر نے اولاد کی خاطر مجھ سے دوسری شادی کی تھی۔ 1 سال بعد جب میں بچہ پیدا نہ کر سکی تو وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کوئی امید نہ دلائی، لیکن اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ سب میرا شوہر ناٹک کر رہا ہے۔ اصل میں وہ خود ٹھیک نہیں تھا، لیکن الزام بیویوں پر تھا کہ بانجھ ہے۔ 2 سال بعد میرا گھر پھر سے ٹوٹ گیا۔ اماں کہتی کہ تو شمشیر کی تیری جان چھوٹ گئی، وہ تو لگتا ہی نشئی تھا۔ میری چھوٹی بہن کا رشتہ ایک جگہ طے تھا، لیکن ابا کے دنیا سے جاتے ہی میری بھابھی نے وہ رشتہ ختم کروا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عورت ہم سے چاہتی کیا تھی۔ بھائی کا دل چاہتا تو بہنوں کی طرف جاتے، ملنے نہیں تو مہینوں نہ دیکھتے کہ جا کے وہ کیسی ہیں، ٹھیک ہیں یا نہیں۔ انہیں تو میں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ انہی دنوں بھابھی ماں بننے والی تھی اور بھائی کو لگتا تھا وہ انہیں بڑی خوشی دے رہی ہیں، اس سے زیادہ تو ضروری اور کوئی اہم ہے ہی نہیں۔ ان کی ہر بات میری بیوی کا خیال رکھنا شروع سے ہوتی تھی اور میری بیوی کا دھیان رکھنا پر ختم ہوتی تھی۔ بھائی قطر گیا، اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، اس کی فکر نہیں تھی۔ میں سامنے بیمار پڑی رہتی، کبھی آ کے نہ پوچھا کس حال میں ہو۔ رشتے بدل گئے تھے۔ بھائی کہتا بیاہ تو دیا تھا، اب گھر نہیں بسا سکتی تو اس میں میرا کیا قصور؟ تب مجھے لگتا میں ہی قصوروار ہوں جو ان کے در پر پڑی ہوں۔ اب انہیں صرف بیوی اور بچے کی فکر تھی۔ میری بھابھی سارا دن چارپائی پر رہتی، جیسے ہی بھائی آتے کام کرنے لگتی۔ بھائی کو لگتا میں بھابھی کا خیال ہی نہیں رکھتی، وہ جو منہ میں آتا بولنے لگ جاتے اور سناتے کہ تم جیسی بہنیں ہوتی ہیں
जो भाइयों की खुशियों से जलती हैं। मुझे इस घर से निकलना था। मेरी जिंदगी अजाब बना दी गई थी। भाई भाभी ने सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह जुते रहो, फिर भी शाम को कोई ना कोई बहाना बनाकर वो सर पकड़कर बैठ जाती और ये कहते कि ये बहुत थक गई है, आराम करती रहती है। सच ही कहते हैं, माँ बाप के जाने के बाद पता चलता है कि दुनिया वाले तो वो सबक पढ़ाते हैं जो इंसान को जिंदगी भर नहीं भूलते। मोहल्ले में सिलाई का कोर्स करवाने के लिए शहर से एक लड़की आई थी जो रोजाना 2 घंटे लड़कियों को सिखाती। फीस भी मुनासिब थी, 1,000 रुपये महीने का। मैंने भाई से बात की। पहले तो नहीं माने, फिर जब मैंने कहा कि मैं जाऊंगी और फीस मैं खुद ही दे लूंगी, तब भाभी ने कहा कि जाने तो अच्छा है, कोई काम तो सीखे। मैं अब रोज दोपहर को 2 घंटे जाती। सिलाई सेंटर वाली लड़की बहुत अच्छी थी, मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। मैं पहले भी खूबसूरत थी, लेकिन मुझे क्रीमें बताई, मेरा रंग मजीद निखर गया। मैं बहुत खुश थी। अच्छा वक्त गुजरता था। मोहल्ले की कुछ और लड़कियां भी आती थी और जेलिस होती थी कि वो लड़की मेरा बड़ा ख्याल रखती है। वो मेरे लिए कभी कुछ लाती और कभी कुछ। अक्सर वो मुझे महंगे गिफ्ट देती थी। एक दिन उसने मुझे सूट दिया। मैंने वो सूट संभाल के रख लिया। सिर्फ सेंटर आते हुए ही अक्सर पहनती थी और सब कहती कि तुम बहुत प्यारी लगती हो। एक दिन उन्होंने मेरा मेकअप किया। मैं खुद भी शीशे में खुद को पहचान न सकी। फिर उन्होंने मोबाइल में मेरी बहुत सी तस्वीरें बनाई। तस्वीरें इतनी प्यारी आई थी कि मैं खुद को कोई बहुत ही खास लड़की समझने लगी। कुछ लोग होते हैं जो आपको आपकी अहमियत बताते हैं, खुद से मोहब्बत करना सिखाते हैं। मुझे भी उन लड़कियों से मिलकर पता चला कि जिंदगी फिर से शुरू की जा सकती है। एक दिन पता चला कि भाभी के भाई ने जिस लड़की से शादी की, उसके मायके वालों ने केस कर दिया और अपनी लड़की वापस ले ली। और जब अदालत में पूछा गया तो उस लड़की ने कहा कि इसने जबरदस्ती रखा था मुझे, अब वो वापस अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है। अब भाभी सर बांध कर बैठी होती और कहती, तुम्हारी बहन के सुमेर से शादी ना हुई होती तो चलो मेरे भाई का घर बस जाता। एक दिन मेरी तरफ देखकर मेरे भाई से कहने लगी, इसका भी तो रिश्ता करना है ना कहीं, तो क्यों ना मेरे भाई से कर दे, वो बहुत शर्मिंदा है, माफी मांग रहा है तुमसे। भाई ने कुछ सोचते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, भाई ये नहीं होगा, मेरी बहन की हालत मुझे याद है, आप तो शायद भूल ही गए हैं। वो जहनी मरीजा हो गई थी। उनका भाई घंटों बातें उससे करता रहा और शादी किसी और से कर ली। एक ऐसा दोगला शख्स जो बातें मेरी बहन से करता रहा, शादी किसी की बहन को भगा कर ली। उससे मैं शादी नहीं कर सकती। मेरी भाभी ने तो रोना पीटना शुरू कर दिया। कहने लगी, जबान देखो इसकी कैसे चल रही है, 2 बार तलाक ले चुकी है, लेकिन अकड़ देखो इसकी। मैं तो इसी का फायदा सोच रही हूँ, दूर नहीं जाएगी और सबसे बड़ी बात, जहेज भी नहीं देना पड़ेगा। भाई को भाभी ने मना लिया। भाई की खामोशी से लग रहा था कि बहुत जल्द मुझे उस दरिंदे के हवाले कर देंगे जिसने उनकी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। एक दिन भाभी मैके गई और वापसी पर उनका वही भाई साथ आया और आके बरामदे में बैठ गया। मैं खाना बना रही थी। भाभी कहने लगी, जल्दी बना के मेरे भाई को भी खाना दो, भूख लगी है। खाना खाने लगा था। मैंने कहा, पहले मुझे छोड़ कर आओ, तो खाना वही छोड़ दिया और मेरे साथ आ गया। कहने लगा, यहाँ आके तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगा। मैं खामोशी से सब सुनती रही और खाना ला के आगे रख दिया। मैं मुड़ने लगी तो भाभी कहने लगी, तुम भी बैठ जाओ, खाना खाओ हमारे साथ, फिर कर लेना बाकी काम। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं। तो मेरी भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर बिठा लिया। मुझे उस शख्स के सामने बैठते हुए बहुत अजीब लग रहा था और जैसे वो मुझे देख रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। फिर भाभी पानी के बहाने उठ गई तो कहने लगा, खा लो खाना, अब मैं कह रहा हूं, एक वक्त आएगा तुम मेरा इंतजार करोगी खाने पर। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा बुरा वक्त मुझ पर नहीं आएगा, तुम जैसे का इंतजार करूंगी। और वहां से जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए मुझे भाभी के कमरे की तरफ ले जाने लगा। मैंने भाभी को आवाज दी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली गई थी। वो मुझे भाभी के कमरे में ले आया और जोर से मुझे धक्का दिया। मैं पास पड़ी चारपाई पर गिर गई। अब वो मेरी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे की खबासत मुस्कुराहट मुझे डरा रही थी। मैं दिल में दुआएं कर रही थी, भाई भाभी में से कोई आ जाए। कहने लगा, बहुत गुरूर है तुम्हें अपने हुस्न पर, 1 मिनट नहीं लगेगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। वक्त दे रहा हूं 2 दिन का, खुद कहो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसी वक्त ही भाई कमरे में आया और गुस्से और नफरत से हमारी तरफ देखा और भाभी के भाई का गिरेबान पकड़ लिया और मारने लगे। तभी भाभी आ गई और कहने लगी, असल बात भी सुन लो, तुम्हारी इस मासूम बहन ने ही बुलाया है इसे, पहले कब आता है ये। इसने मना किया तो कहने लगी, कुछ दिन में तो शादी हो जाएगी, तो अभी मिलने में हर्ज क्या है। ये तो इसे समझा रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं और तुम इसे ही मारने लगे।
ارے میں تو کہتی ہوں ابھی بلاؤ مولوی کو اور نکاح پڑھا کے میرے بھائی کے ساتھ چلتی کرو۔ بھائی میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی بھابھی جھوٹ بول رہی ہے، لیکن بھائی نے میری ایک نہ سنی اور اگلے دن شام کو بھابھی کے بھائی کو کہا کہ آ جائے اور سادگی سے نکاح کر کے لے جاؤ اسے۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں، کہاں جاؤں جو اس درندے سے بچ جاؤں۔ اس شخص کو دیکھتے ہی مجھے شدید نفرت اور بیزاری ہوتی تھی۔ ساری زندگی تو دور کی بات، چند گھڑیاں بھی مجھے وہ برداشت نہیں تھا۔ اچانک میرے ذہن میں سمیر کا خیال آیا۔ وہ مجھے کہتا تھا اگر کبھی ضرورت پڑے تو مجھے بتانا۔ میں نے اسی وقت انہیں فون کیا، ساری بات بتائی۔ صرف آج کی رات میرے پاس تھا، وہ شخص مجھ سے نکاح کر لے گا۔ سمیر نے کہا تم نکلو وہاں سے اور باہر آ جاؤ، میں پہنچتا ہوں۔ اس وقت 11 بجے تھے۔ میں گھر سے نکل کر سمیر کی بتائی جگہ پر پہنچ گئی۔ وہ گاڑی میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں جلدی سے اندر بیٹھ گئی اور گاڑی اب شہر جانے والی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ہم شہر تھے۔ سمیر نے گاڑی کا دروازہ کھولا، میں باہر نکلی اور اس کے ساتھ اندر جانے لگی۔ یہ سمیر کے کزن کا گھر تھا۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کی جاب ہوئی تھی لیکن رہنے کو جگہ نہیں تھی، تو ان کے کزن نے گھر دیا رہنے کو۔ اب میں اپنے اسی کزن کے گھر رہتا ہوں۔ چھٹیوں میں تمہاری بہن کے پاس جانا ہوتا ہے۔ ویسے بھی اسے مجھ سے بہت سی شکایتیں ہیں تو میں دور ہی رہتا ہوں، اسے میری قدر رہے۔ میں ہنسنے لگی تھی۔ سمیر نے میرا بہت ساتھ دیا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہمارے لیے عذاب بن جائے گا۔ اس گھر میں ایک سمیر کی خالہ جس کو وہ امی کہتا تھا، اور ایک وہ کزن رہتا تھا جس کے منہ پر 12 بجے رہتے تھے، جس کا نام اشر تھا۔ وہ کسی دفتر میں کام کرتا تھا، صبح کو جاتا شام کو لوٹتا۔ ایک دن سمیر نے کہا کہ تم سعید سے شادی کر لو۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے ابھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا لیکن سمیر کو لگ رہا تھا یہی بہتر ہے۔ اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے اور تمہیں ایک گھر کی۔ اور پھر میں نے ان کی بات مان لی۔ میری ماں کو چوری اس نکاح میں میری بہن لے کے آئی۔ گھر میں کسی کو پتا نہیں تھا اور اشر سے میری شادی ہو گئی۔ لیکن اس بار میں نے غور کیا، جیسے ہی میں اپنے شوہر کے کمرے میں پہنچی، اماں کی گولی کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ اور یہ پہلے بھی ہوتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اماں مجھے نکاح سے پہلے گولی کیوں دیتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی جب میری ساس نے مجھے کچھ کہا۔ میں حیرانی سے سب دیکھ رہی تھی، یہ سب کیا تھا؟ میری ساس بہت خوش لگ رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے آئی اور کمرے میں آ کے کہنے لگی تم سب قبول کر لو، تمہارا رشتہ سمیر سے ہی ہے، اشر سے کوئی رشتہ نہیں، اور اگر عزت چاہتی ہو تو بچہ ہوتے ہی بچہ مجھے دے دینا اور یہاں سے چپکے سے نکل جانا، نہیں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ مجھے خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ اس چار بھی میرا گھر نہیں بسے گا، اب تو واپسی کا راستہ بھی نہیں۔ میرا بھائی تو پہلے ہی میرا دشمن بن چکا تھا۔ میں مرنا چاہتی تھی، تب اشر نے دروازہ کھولا اور اندر آیا اور دیکھا میں پنکھے سے دوپٹہ لٹکا رہی ہوں۔ میری طرف بڑھا اور مجھے بیڈ سے نیچے اتارا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور کہا کہ مجھے ہاتھ نہ لگائیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ اشر وہیں بیٹھ گیا اور ہاتھ پکڑ کر مجھے پاس بٹھا لیا اور بولا کہ تم بھی کچھ نہیں جانتی میرے بارے میں۔ میری ماں نے یہ شادی ایک مقصد کے لیے کی ہے جسے تم نوکرانی سمجھ رہی ہو۔ وہ میری پہلی بیوی ہے لیکن کوئی یہ بات نہیں جانتا سوائے میری ماں کے۔ اسے میری ماں کو بہت محبت ہے، وہ ان کی لاڈلی بھانجی ہے لیکن ماں نہیں بن سکتی۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ ہم نے بہت علاج کروائے لیکن مایوسی ہوئی۔ ایک اس لڑکی کو ونی کر دیا گیا تھا، میں بڑی مشکل سے یہاں سے نکال کر لایا تھا، اس لیے دنیا سے اسے اور اپنے آپ کو، اس رشتے کو چھپا کر رکھا۔ لیکن سچ یہی ہے مجھے اس کے سوا کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر تم آ گئی۔ تم میری بیوی کو لگا تم ایک مخلص لڑکی ہو جو اس گھر کو کبھی برباد نہیں کرے گی، اور میں بھی باپ بن جاؤں گا۔ ہم نے سب کیا کیونکہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور میری بیوی بھی تم سے شرمندہ ہے۔ اگر تم چاہو تو ہم تینوں اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے سچ بتا دیا کیونکہ مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میری ساس کا مقصد مجھے پتا تھا، اسے اب بھی یہی لگتا تھا کہ کہیں اس کی بھانجی کا گھر خراب نہ ہو اور دنیا کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ لڑکی کون ہے۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ میری ساس اپنی بھانجی کی خاطر مجھے سمیر کے نام سے ڈراتی تھی۔ کبھی کبھی میں ہنستی تھی کہ جس نام سے وہ مجھے ڈراتی ہے، کاش وہ نام میرے نام کے ساتھ لگ جاتا تو میں یوں دنیا سے ڈرتی نہ پھرتی۔ لیکن مجھے اپنی بہن کا گھر نہیں اجاڑنا تھا۔ جس مقصد کے لیے شادی ہوئی تھی اور میرے پہلے بھی گھر جس وجہ سے اجڑے تھے، وہ اب بھی وہی تھی۔ مجھے بھی سب یہی لگتا تھا
کہ میں بانجھ ہوں اور پھر تقدیر نے وہ کیا جس کا گمان بھی نہ تھا۔ میری بہن ماں بننے والی تھی، لیکن ڈیلیوری کے وقت نہ وہ بچہ بچ سکا اور نہ ماں۔ یہ صدمہ ہمارے لیے اس قدر بڑا تھا جس نے ہم سب کی زندگیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرا بھائی دنیا دکھاوے کو مجھے ملا۔ دوسرے دن ہی اس نے کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ، گھر سے بھاگ کر تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سب کہتے تھے بہنوئی کے ساتھ بھاگ گئی ہو، اور اس سمیر نے تمہاری شادی کہیں اور کروا دی تاکہ اس پہ بات نہ آئے۔ میری بھابھی مجھے دھکے دے کر نکالنے لگی۔ اچھا مجھے گھر لے آیا، کچھ دن اس نے مجھے چپ کروایا، پھر اسے بھی لگنے لگا کہ میں منحوس ہوں۔ میری وجہ سے اس کے کاروبار میں فراڈ ہوا۔ میں اس کے لیے بد دعائیں کرتی ہوں۔ میری ساس اسے میرے خلاف کرتی رہتی اور میری سوتن معصوم بنی میرا تماشا دیکھتی رہتی۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ کچھ مہمان آئیں گے تو کھانا تم بنا لینا۔ میں نے بہت اچھا کھانا بنایا اور گھر کی صفائی کے بعد خود نہانے چلی گئی، لیکن جب واپس آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کچن سے جلنے کی بو آ رہی تھی اور سارا کھانا جل گیا تھا۔ تبھی میرا شوہر آیا اور کہا کہ کھانا کھاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ کھانا جل گیا۔ اس نے میری بات سنے بغیر ہی مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اسی وقت ہی سمیر گھر میں داخل ہوا۔ وہ سب دیکھ چکا تھا۔ اس نے کہا اشر منہ سے بات کرو، کھانا جل گیا ہے تو باہر سے لے آؤ، تھپڑ مار کر کون سا اب یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے کہا تم نہیں جانتے، اس نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ مہمانوں کے سامنے مجھے بے عزت کر سکے۔ میری ساس نے مجھے دھکا دیا اور کہا کہ اس کے تو حواس ہی قائم نہیں ہیں، یہ تو پتہ نہیں جس کے خیالوں میں رہتی ہے، اسی لیے تو پہلے بھی 2-4 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ مرد کہاں اسی عورت کو برداشت کرتے ہیں۔ سمیر نے کہا اماں بس کریں، دانین بہت اچھی لڑکی ہے، لوگ ہی بے قدرے ملے، اس کی قدر نہیں کی، جیسے اب آپ لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے۔ تبھی میری ساس نے میرے شوہر سے کہا کہ دیکھ لو اب بڑی حمایت ہو رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے یہی وہ لڑکی ہے جس کی تعریفیں یہ تم سے کرتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا مجھے بھی شک ہے سمیر نے مجھ سے دھوکا کیا، اپنا گناہ چھپانے کو اسے میرے سر تھوپ دیا۔ سمیر نے اشر کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ بکواس بند کرو، اگر ایسا ہوتا تو میں خوش نصیب سمجھتا خود کو جو یہ لڑکی میری بیوی ہوتی، لیکن تم ہو ہی بدقسمت۔ تب میرے شوہر نے کہا کہ اب تو تمہاری بیوی بھی رکاوٹ نہیں، مر گئی بیچاری، اب تم خوش قسمت بن جاؤ، جاؤ لے جاؤ اسے اور کر لو اسی سے شادی۔ سمیر نے مجھے کہا دانین اس بار فیصلہ تم کرو، اس کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا جس کی نظروں میں صرف نفرت تھی اور بیزاری۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی۔ میں سمیر کے گھر آ گئی، وہ میری ماں کو بھی میرے پاس لے آیا۔ عدت کے بعد سب نے کہا سمیر کے ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ اس دن بھی میری ماں نے مجھے وہی گولی دی، لیکن میں نے نہ کھائی۔ کچھ خواب کیسے پورے ہوتے ہیں، کس طرح سے میں سمیر تک پہنچی تھی، کیسے وہ اب میرا تھا۔ لیکن شادی کی رات میری طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے پتہ چلا کہ میری اپنی ہی ماں میری بھابھی کے کہنے پر مجھے دوائی دیتی رہی تاکہ میں بانجھ ہی رہوں، میری اولاد نہ ہو۔ لیکن سمیر نے کہا کہ سب کو معاف کر دو اور سکون سے اس زندگی کا آغاز کرو، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میری زندگی کا مشکل وقت گزر گیا تھا، میں نے شکر کیا، سمیر میرا تھا، میرا خواب سچ ہو گیا۔ شادی کے 2 سال بعد اب میرا ایک بیٹا ہے جسے میری اماں سنبھالتی ہیں، وہ اب ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ میں اور میرا شوہر اپنے بیٹے کو ان کے پاس چھوڑ کر کبھی کبھی باہر نکل جاتے ہیں۔ دیر تک اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑے مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی بیچ راستے نہیں چھوڑے گا۔ مجھے بھی سمیر سے محبت ہے، لیکن شادی کے بعد سمیر نے بتایا کہ اس نے ہمیشہ مجھ سے ہی محبت کی تھی۔ رشتہ بھی اس نے میرے لیے ہی بھیجا تھا، لیکن اس کی والدہ کو لگا کہ یہ کم عمر ہے، گھر نہیں سنبھال سکے گی، اسی لیے بڑی کی بات کی۔ اور اس وقت میرے ابا بھی یہی چاہتے تھے کہ بڑی کی شادی پہلے کر دیں، اور شاید قسمت نے ہمارے لیے یہ آزمائشیں لکھی ہوئی تھیں، ہمیں ایسے ہی ملنا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔